ہم میں سے کوئی بھی شادی میں نہیں جائے گا۔ فاخرہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا، قطع رحمی حرام ہوتی ہے مما، اور ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ کوئی اگر غلط کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں۔ ہم شادی پر ضرور جائیں گے، آپ لوگ تیاری کیجیے۔ حوریہ نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ وہ عادل محبت کا دعویٰ کرنے والا ایک ذرا سی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکا۔ اس کی بڑی بہن نے تلخ لہجے میں کہا، اپیا، اگر میری جگہ عادل ہوتا اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا تو کیا آپ لوگ میری یہ شادی کرتے؟ مجھے یقین ہے کبھی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر بھابھی وغیرہ میں سے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا تو کیا آپ ان لوگوں کو بیاہ کر لاتے اپنے بیٹے کے لیے؟ کبھی نہیں لاتے۔ اور میں بہت حقیقت پسند ہوں، ہمیشہ سچ بولتی ہوں۔ پلیز ان سب باتوں کو بھول جائیے۔ میں بھی بھولنا چاہتی ہوں، اور میرے لیے اللہ پاک نے کوئی ایسا انسان رکھا ہوگا جو کہ مجھ سے محبت کرے گا اور میری عزت بھی کرے گا۔ میں بھی اس محرومی کے ساتھ نہیں جینا چاہتی، اسی لیے میں کسی ایسے انسان کا ساتھ چاہتی ہوں جو میری اس محرومی کو دور کر سکے۔ وہ اطمینان سے بولی تو سب لوگ چپ ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے عادل کی شادی پر شرکت کی۔ ہر ایک حوریہ کو دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہا تھا اور اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے اپنے غم کو پیتے ہوئے سب سے بڑی خندہ پیشانی سے ملی تھی۔ وہ حسین ترین لڑکی، صاف ستھرے دل کی مالک، اور اپنے نام کی طرح حوروں جیسی حوریہ خان کے نصیب میں نہ جانے کیا لکھا تھا، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ آسمانوں پر ہی اس کا نصیب جس شخص کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے وہ عادل نہیں کوئی اور ہے، اور اسے اپنے نصیب میں لکھے ہوئے شخص کا شدت سے انتظار تھا، اور شاید وہ بھی اسی کی طرح کوئی ادھورا ہی ہوگا، اور وہ دونوں دو ادھورے مل کر مکمل بنیں گے، اور یہی آسمانوں پر اللہ نے لکھ دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم سا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک فیصلہ اسے آج لینا تھا، مگر وہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک بوجھل سی سانس خارج کی اور سامنے لیٹے اپنے لخت جگر کو دیکھا جو کہ کاٹ میں لیٹا کلکاریاں مار رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی تو اس نے انگلی تھام کر مزید خوش ہونا شروع کر دیا۔ زینیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا؟ چلو ٹھیک ہے، تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا مان لیا، مگر ہمارے بچے کے لیے سوچ لیتی۔ کاش تم نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار سوچا ہوتا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے اس کے چہرے سے مخاطب ہوا، پھر وہ نازک سے اذان کو گود میں اٹھائے باہر نکلا تو راشدہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں اسے آتا دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پلیز امی، اس طرح کا رویہ مت رکھیں مجھ سے، میں ٹوٹ چکا ہوں، پہلے ہی بہت اذیت اور تکلیف میں ہوں اور اب مزید بڑھ گئی۔ آپ نے پچھلے 3 دن سے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے لیے آپ کی کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر نم لہجے میں بولا، میں اگر تمہارے لیے اہمیت رکھتی تو تم میری بات ضرور مانتے، مگر تمہارے لیے صرف وہی اہمیت رکھتی ہے جو تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی۔ تمہارے اندر کی غیرت مر گئی ہے کیا؟ اگر تمہیں میری بات منظور نہیں تو میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ نوفل نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، جی مجھے منظور ہے، آپ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ الفاظ جیسے اس کے وجود کو چیر گئے ہوں، مگر اس کی زبان سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نکلے۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک واضح تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بولی، یہ ہوئی نا بات، میں آج ہی رشتے والی سے بات کر کے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھتی ہوں۔ نوفل نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ہلچل تو مچی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے اور اذان کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اپنے اندر کے درد کو دبانے کی کوشش کرتا رہا جیسے یہ سب کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد راشدہ بیگم نے خوشخبری سنائی، نوفل، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، جاوید صاحب ہے نا، جاوید انڈسٹری والے، ان کی لڑکی نیک اور سلجھی ہوئی ہے، تمہیں بھی پسند آئے گی۔ نوفل نے ان کی بات پر چونک کر دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی مڈل کلاس سی لڑکی لائیں گی، مگر وہ تو اپر کلاس کی ہی ڈھونڈ لائی ہیں۔ وہ ان کی بات پر تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور دل میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر جاوید انڈسٹری کے مالک کو اپنی بیٹی کے لیے ایک شادی شدہ انسان ہی کیوں پسند آیا۔ لڑکی والوں کو ہاں بول دوں؟ راشدہ کے سوال پر وہ سر جھٹک کر دھیرے سے سر ہلا گیا۔ دل میں وہی خالی پن تھا جو اسے کچھ بھی محسوس کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا چکا تھا کہ زندگی اب اسے یہی راستہ دکھا رہی ہے اور اسے اسی پر چلنا ہوگا۔ کچھ ہفتے گزرے اور نوفل کی شادی کا دن آ پہنچا۔ ہر طرف خوشیاں اور ہنگامہ تھا۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان تھا۔
وہ جانتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اب لا رہی ہیں وہ ان کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ حوریہ کو ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھیج کر خود نماز ادا کرنے کے لیے چلی گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے اندر سے جیسے ابال سا اٹھنے لگا۔ دل میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اپنا سگریٹ اٹھا کر ٹیرس پر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی پہلی شادی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ راشدہ بیگم سے لڑ کر اس نے زینیا سے شادی کی تھی۔ اس کی محبت میں وہ ہر بات مانتا تھا۔ اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا تھا، مگر اس کے اندر شوبے سٹار بننے کا جنون پاگل پن تک پہنچ چکا تھا کہ وہ ہر حال میں مس ورلڈ بننا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے فیشن شو میں حصہ لیا تو وہ مس ورلڈ بن گئی، اور یہاں سے شہرت کا نشہ مزید چڑھ گیا، اور ہالی ووڈ سے اسے آفر ہوئی تو اس نے بغیر اجازت کے قبول کر لی۔ انہی دنوں وہ 7 ماہ پریگننٹ تھی، اور بیٹے کو جنم دیتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی، مگر دونوں کے درمیان ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن راشدہ بیگم پچھلے کئی دنوں سے اسے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھیں، لیکن وہ اس کا اپنی آخری سانسوں تک انتظار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر راشدہ بیگم کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے یہ شادی کر لی، مگر اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ واپس پلٹی تو اسے کیا جواب دے گا۔ وہ گمسم سا اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی بیپ نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ نوفل نے فون اٹھایا اور ایک نام سکرین پر چمک رہا تھا، زینیا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ اتنے مہینے بعد وہ کال کیوں کر رہی تھی؟ نوفل نے کچھ لمحوں تک فون کو دیکھا۔ دل اور دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ آخرکار اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ نوفل کی آواز بے حد دھیمی اور شکستہ تھی۔ تم مجھ سے مل سکتے ہو کل یا پھر ابھی؟ زینیا کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جس سے نوفل کو لگا کہ شاید وہ دوبارہ پلٹنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ نوفل کے دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا، مگر زینیا نے کال کاٹ دی۔ نوفل تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا اور پھر زینیا کی جانب سے ایڈریس کا میسج آ گیا۔ وہ فوراً تیزی سے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ آخر زینیا کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کیا وہ واقعی واپس آنا چاہتی ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھا، حوریہ جو کب سے نوفل کا انتظار کر رہی تھی فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ حوریہ کا لہجہ خالص بیویوں جیسا تھا اور اس کا انداز ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ نوفل چونک کر رکا اور حیرت کے ساتھ حوریہ کے انداز پر حیران ہوا۔ وہ سر پر حجاب کیے ہوئے تھی اور اس نے اپنے لہنگے کے ساتھ ملتی جلتی ہوئی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر نوفل کو لگا کہ وہ خاموش کم گو قسم کی لڑکی ہوگی، مگر وہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس نکلی۔ نوفل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور چند لمحے کے لیے کچھ کہنے کو الفاظ نہ ملے۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، نوفل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، بس کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ حوریہ نے گہری نظر سے نوفل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوالات کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ نوفل بغیر کوئی اور وضاحت دیے تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر نوفل کا ذہن اب پھر سے زینیا کی طرف چلا گیا۔ کیا زینیا واقعی واپس آنا چاہتی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ نوفل نے گاڑی کا ایکسیلریٹر دبایا اور زینیا کے دیے ہوئے ایڈریس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وہاں پہنچا تو وہ اریبہ پر چلا رہی تھی۔ وہ گمسم سا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اریبہ بچے، اس نے پکارا تو وہ روتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، تو وہ جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ مما نے کیوں ڈانٹا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ تمہیں تو پتا ہے نوفل، یہ کتنی ضدی ہو گئی ہے۔ ابھی یہاں آ کر ڈونٹ مانگ رہی تھی، میں نے دے دیا۔ دیکھو اس نے کیا حال کیا اپنے کپڑوں کا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ چمچ کے ساتھ کھاؤ، مگر اسے اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہاتھوں سے کھا رہی تھی، اور جب میں نے بس ایک ہلکا سا تھپڑ مارا تو وہ رونے لگ گئی۔ اب دیکھو اپنے بابا کو دیکھ کر کیسے آنسو بہا رہی ہے، زینیا نے ناگوار بھرے لہجے میں کہا۔ نوفل کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ زینیا، کسی چیز کی حد ہوتی ہے، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ صرف 3 سال کی بچی ہے اور تم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہو۔ بچے کو مینرز تم نے سکھانے ہیں، اور وہ تمہارے ڈانٹنے یا تھپڑ مارنے سے نہیں سکھایا جاتا، پیار سے سکھاؤ۔ وہ لب بھینچ کر بولا۔ ہاں، تمہارے لیے کہنا آسان ہے نوفل، تمہیں پتا ہے میں صبح لندن سے فلائٹ کروا کر یہاں آئی ہوں صرف اس لیے کہ یہ تم سے ملنا چاہتی تھی۔ اب میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور یہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی جانے سے پہلے اسے میرے ساتھ بھیج دیا تھا کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتی، تو بہتر ہے کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ اسے مینرز سکھائے، اور ہاں، دوسری شادی بھی کر لو، شاید کوئی اور مل جائے جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو مینرز سکھا دے۔ زینیا تلخی سے بولتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو تو صحیح کچھ دیر، نوفل نے تڑپ کر کہا۔ پلیز نوفل، یہ میرے ساتھ اس طرح بات مت کیا کرو، اور بیٹھا کر کیا کرو گے؟
میرے پاس فضول ٹائم نہیں، اور ہاں، جلد از جلد طلاق کے پیپرز تیار کرو، میری اور اپنی جان چھڑوا لو، میں مزید اس رشتے میں خود کو نہیں باندھ سکتی۔ زینیا کے الفاظ نے جیسے نوفل کے دل پر چھریاں چلا دیں۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی، بس کچھ عرصہ کریئر بنانے کے بعد واپس آنا چاہتی ہو، پھر اب کیا ہوا؟ نوفل نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے لگا کہ شاید موقع نہ ملے تو میں واپس تمہاری زندگی میں آ جاؤں، لیکن اب وہاں جا کر ایک کے بعد ایک پروجیکٹ مل رہا ہے، اور سب سے بڑے میگا سٹار نے مجھے پرپوز کیا۔ نوفل، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس سے شادی کر کے میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہوں۔ زینیا کی بات نے جیسے نوفل کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، بے بس اور دکھی۔ تو اریبا کو واپس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور مرد آ چکا ہے؟ نوفل کرب بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں، اور تم اتنے شاکڈ کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکوں، اور تم بھی اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، اور پھر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے ایک نگاہ ننھی اریبا پر ڈالی، اسے گود میں اٹھایا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر کس طرح پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اریبا کو اذان کے برابر لٹا دیا اور خود ٹیرس پر جا کر سگریٹ جلانے لگا۔ پوری رات اس نے ٹیرس پر ہی گزاری۔ کوئی اس کے انتظار میں تھا جیسے وہ اسے بھول چکا ہو۔ فجر کے وقت جب وہ اندر آیا تو حوریہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی نظر اس کے ساتھ لیٹی بچی پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری بیٹی اریبا ہے، نوفل بوجھل لہجے میں بولا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک منٹ، یہ تو اپنی ماں کے ساتھ لندن میں نہیں تھی، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ حوریہ نے سادہ سے لہجے میں سوال کیا۔ نوفل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ میری بیٹی ہے، وہ جہاں چاہے رہے اور جو چاہے کھائے، وہ اپنے باپ کا دیا ہوا کھائے گی۔ اگر تمہیں اس کی موجودگی سے تکلیف ہے تو بہتر ہے چپ رہو، نوفل غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ حوریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ اس طرح بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اور مجھے کیوں اس بچی سے تکلیف ہوگی؟ میں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا، کیونکہ آپ کی ماں نے یہی بتایا تھا کہ بیٹی ماں کے ساتھ گئی ہے اور بیٹا یہاں ہوتا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ پر ایسے الزام لگاتے ہوئے۔ حوریہ بھی جواباً غصے میں بولی۔ تم میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو؟ نوفل نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر دھمکاتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اس سنگ دل شخص کو دیکھا جو اپنے جذبات کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کر کے آتے ہی اس نے نماز پڑھی اور پھر صوفے پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے لگی۔ اس دوران وہ گاہے بگاہے اس کو دیکھنے لگی جو کل رات ہی اس کا ہمسفر بنا تھا۔ آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ آذان کے رونے پہ وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھ کر روتے ہوئے آذان کی طرف بڑھی۔ آذان کے رونے پر اریبا اٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ پاس آ کر آذان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ہائے بیبی، میں ہوں تمہاری ماما۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ بڑھایا تو اریبا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف بڑھی۔ چلیے، اب آپ اپنا نام بتائیے، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اریبا، وہ آہستہ سے بولی مگر سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ واو، اریبا کا نام تو بہت پیارا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ چلیے اب جلدی سے اٹھیں اور فیس واش کرتے ہیں، پھر ہم باہر جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ پھر دونوں کو واش روم میں لے جا کر اس نے ان کے کپڑے نکالے، چینج کرایا اور آذان کو گود میں اٹھا کر اریبا کی انگلی تھامے باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے ملازمہ سے ساری چیزوں کے متعلق پوچھا اور پھر دودھ دے کر دونوں کو لاؤنج میں لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد دلیا بنا کر ان کے ساتھ کھیلنے لگی اور اریبا آہستہ آہستہ اس سے فری ہو چکی تھی۔ الارم کی آواز سے نوفل کی آنکھ کھل گئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور کل رات کا سب کچھ یاد آیا۔ گہرا سانس بھر کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آیا، آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دونوں بچے حوریہ کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے۔ اریبا کو اس نے اس سے پہلے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور اریبا جیسے ہی پلٹی اور اسے دیکھتے بابا پکارتی فوراً اس کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اریبا کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ شام کو ولیمہ تھا اور وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ولیمہ ہو، مگر راشدہ بیگم نے اس کی ایک نہ مانی اور دھوم دھام سے ولیمہ رکھا گیا۔ ولیمے میں ایک عورت کے منہ سے سنا کہ حوریہ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور وجہ اس کا کوئی عیب ہے۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ حوریہ دوپٹہ سائٹ پر رکھے ہوئے تھی مگر حجاب پہن رکھا تھا۔ وہ اریبا کو کہانی سنا رہی تھی۔
ایک کام کرو، ساتھ والا روم بچوں کے لیے کھول رہا ہوں، اسی میں بچوں کے ساتھ رہنا، مجھے اپنا روم شیئر کرنا پسند نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ حوریہ نے گہرا سانس بھرا اور کہا، فکر مت کیجیے، میرا بھی دل آپ کے ساتھ رہنے کو بالکل نہیں چاہتا، یہ سب بچوں کی خاطر کر رہی ہوں، اور ہاں، کل میں خود بھی بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ فی الحال کمرہ سیٹ کرنا ہے تو آج کے دن ہم یہاں رہیں گے، کل بچوں کا روم ان کے مطابق سیٹ کروانے کے بعد وہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نوفل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں اتنی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھ گئی؟ وہ غصے سے بولا۔ میں جو تمہارے ساتھ بات کرتی ہوں اسے تم بدتمیزی کہتے ہو، اور جو تم کہہ رہے تھے اس کا کیا؟ تم ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو، اور جب میں جواب دیتی ہوں وہ بھی آرام سے، تو وہ بھی تمہیں چبھتا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، اور اسے یوں آپ سے تم پر آتے دیکھ کر وہ کھول اٹھا۔ تم جو میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہو وہ مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے، یہ سب تم میری طرف مائل ہونے کے لیے کر رہی ہو۔ تمہاری فطرت کو میں بخوبی جان چکا ہوں، جتنی نیک تم نظر آتی ہو اتنی ہو نہیں، یہ سب تمہارا ڈھونگ ہے، میرے سامنے یہ ڈھونگ مت رچاؤ، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، اور ہاں، آئندہ سے مجھے آپ کہنا، بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اور ایک اور بات ہے، بلکہ سوال ہے، تمہارے اندر ایسا کون سا عیب ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی ایک شادی شدہ 2 بچوں کے باپ سے کر دی؟ کہیں کسی اور مرد کے ساتھ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑتے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس بات پر حوریہ کا رنگ سرخ ہو گیا اور براؤن آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے مڑ کر اریبہ کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ میں آپ کی اس بات کا بہت اچھے سے جواب دے سکتی تھی، مگر جب ماں باپ کی لڑائیاں ہوں تو بچوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اریبہ پہلے ہی بہت سہمی ہوئی بچی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی اور واپس پلٹنے لگی۔ سیدھی بات کرو، میں نے جو کہا ہے وہ سچ اور کڑوی بات ہے، تم جیسی لڑکیاں کبھی گھر میں بس نہیں سکتی جن کے اندر عیب ہو، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی ایک 2 بچوں کے باپ سے کر دی۔ ایک بات میری دھیان سے سن لو، اگر تمہارا کسی افیئر یا کسی اور کرتوت کا مجھے پتا چلا تو تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور وارڈروب کی جانب بڑھا۔ سب آپ کی پہلی بیوی کی طرح بد کردار اور بد فطرت نہیں ہوتے، مسٹر نوفل، حوریہ نے تنک کر کہا۔ تم حد میں رہو، آپ کی بیوی جیسی عورتیں کسی ایک مرد پر نہیں ٹکتیں۔ اس کے الفاظ سن کر نوفل کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ میرے لیے کیا ہے؟ میں اس کے متعلق ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی طرف آتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ کر دھمکایا، اور اریبہ سہمی ہوئی ایک سائڈ پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر نوفل نے حوریہ کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس قدر ذلت پر حوریہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور وہ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ آنے والے دنوں میں وہ پوری کوشش کرتی رہی کہ وہ کبھی بھی نوفل کے سامنے نہ جائے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بچوں کے پاس بیٹھتا پھر واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کی تو اپنی ہی کوئی الگ دنیا تھی، نہ اسے اپنی پرواہ تھی نہ اپنے بچوں کی۔ وہ اس عورت کی بے وفائی کے باوجود اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ نہ جانے کس قسم کا وہ مرد تھا جو ایسی بد کردار عورت سے نفرت کے بجائے خود کو اس کے پیچھے خوار کر رہا تھا۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا اپنا اہم کام نپٹا رہا تھا جب ایک خاکی کاغذ ملا۔ اس نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں خلا کے پیپر تھے جو زینیا کی طرف سے آئے تھے۔ وہ جیسے پاگل ہو گیا، اس نے اپنا سب کام چھوڑ دیا اور یوں ہی آفس سے نکل کر ایک کلب میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے پہلی بار شراب پی تاکہ وہ زینیا کو بھول سکے۔ اس کا دوست اسے تلاش کرتا وہاں پہنچا اور اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ صبح نشہ اترنے پر وہ اپنی کنپٹیاں مسلتے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر دیکھا۔ حوریہ کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں، مگر اس نے انہیں نظر انداز کر دیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ پورے دن سوگ منانے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو راشدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے سلام کیا اور پاس آیا تو وہ غصے سے رخ پھیر گئیں۔ وہ ابھی چپ چاپ بیٹھا ہی تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی۔ اذان کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور وہ نڈھال سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ نوفل نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بچی پوری رات تمہارے بیٹے کو لے کر اسپتال میں رہی ہے، بخار اتنا تیز تھا، پوری رات وہ اکیلی اسپتال میں رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، رات سے وہ تمہیں فون کر رہی تھی مگر تم تو نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے، مجیب نے بتایا مجھے۔ راشدہ بیگم تو پھٹ ہی پڑی۔ راحت بخار تھا اسپتال میں لے گئی تھیں، اور بخار کیسے آیا؟ وہ بڑبڑایا اور وہ غصے سے بولا، اسی جاہل عورت کی لاپرواہی سے ہوا ہوگا، دو میرے بچے کو۔
اگر تمہیں بچوں کا خیال نہیں تھا تو یہ شادی نہ کرتی۔ حوریہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شرم کر لو کچھ بے غیرت، کیا اریبہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی تھی؟ اسے بخار نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ زینیہ بھی قصوروار تھی، لیکن آج تک تم نے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ اور آج اذان کو ویکسینیشن ڈوز لگی تھی جس کی وجہ سے اسے کافی تیز بخار ہو گیا تھا جو سیلب سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بچی کل صبح سے تمہارے پیچھے ہلکان ہوئی ہے اور رات کو پھر اسپتال لے گئی۔ رات سے کتنی بار تمہیں کال کر چکی ہے مگر تم نے ریسیو ہی نہیں کیا، کیونکہ میرا بیٹا ایک بدکردار عورت کے غم میں ایک باکردار عورت کو چھوڑ کر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ راشدہ بیگم بولتی چلی گئیں۔ پلیز ماں، آپ زینیہ کو بیچ میں مت لائیے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ بے غیرت، بے شرم، مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ میں اسے بیچ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ تم اسے روز بیچ میں لاتے ہو۔ اسے مہربانی کر کے ہمارے بیچ سے نکال دو تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو اور باقی سب بھی۔ راشدہ بیگم تو آج واقعی بہت غصے میں تھیں۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ حوریہ بچے، جاؤ جا کر آرام کرو اور اذان کو اسے دے دو، یہ خود سنبھالے اپنے بچے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے بچوں کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی؟ راشدہ بیگم نے کہا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتا؟ سنبھال سکتا ہوں اور اس سے بہت بہتر سنبھال سکتا ہوں۔ یہ اس کی تیسری ڈوز تھی مگر میں نے پہلی 2 ڈوز میں اسے سنبھالا تھا۔ جب اس کو بخار ہوتا تھا تو میں اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ بخار چند گھنٹوں میں اتر جاتا تھا، مگر اس نے تو خیال رکھا ہی نہیں ہوگا۔ اولاد نہیں ہے نا، یہی اس کی اپنی اولاد ہوتی تو خیال رکھتی۔ وہ کڑوے لہجے میں بولتا گیا۔ حوریہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اذان کو اسے تھما کر تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں کھولتا ہوا اذان کو اٹھائے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس نے اذان کو کمرے میں آ کر بیڈ پر لٹایا اور اسے بہلانے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر کاندھے سے لگائے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ اس کے کاندھے سے لگ کر سو گیا۔ اس نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ واپس آیا اور اپنا آفس کا کام گھر ہی کرنے لگا۔ وہ ابھی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کہ اذان اٹھ گیا اور اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے کاندھے سے لگاتے ہوئے اپنے مینیجر کو سب سمجھانے لگا، مگر اس کی پوری توجہ میٹنگ کی طرف نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اذان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے بہلائے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ میٹنگ کو اس نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور پھر اذان کو لے کر باہر آیا۔ وہ اسے کھلانے کے لیے کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی اور اذان اپنے بازو اٹھا کر اس کی طرف لپکنے لگا، مگر حوریہ نے اسے نظر انداز کیا اور تیزی سے فریج کی جانب بڑھ گئی، جہاں سے فروٹس نکال کر باہر جا کر راشدہ بیگم کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے کھانے لگی۔ اذان نے اپنا منہ کھول کر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ میں اسے کیلا کھلانے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر جھنجھلاتا لاؤنج میں آیا تو راشدہ بیگم اور حوریہ کی باتیں سن کر رک گیا۔ ممی جی، جا کر مجھے دیکھنے دیجیے، وہ دیکھیے نا کتنا رو رہا ہے، وہ بے چینی بھرے لہجے میں بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر سے تمہیں سنائے گا، تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے؟ حوریہ، میں مانتی ہوں کہ تمہیں بچوں سے بہت پیار ہے، لیکن اپنی عزت نفس کو داؤ پر مت لگاؤ، یہ یوں ہی روندتا رہے گا۔ پھر تمہیں اپنی عزت خود کروانا سیکھنی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ میں تو ہر اس عورت کو مشورہ دوں گی جس کا شوہر اس طرح کا ہو کہ وہ اپنی سگی اولاد کو چھوڑ کر چلی جائے تاکہ اسے احساس ہو۔ 2 دن کے لیے کہیں اور چلی جاؤ، میرا مشورہ ہے کہ تم 2 دن کے لیے اپنے مائکے چلی جاؤ، خود ہی سب کچھ یہ سنبھالتا رہے گا۔ 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب دونوں بچوں کو سنبھالے گا۔ راشدہ بیگم کی بات پر وہ غصے سے پاس آیا۔ کیسی ماں ہیں آپ کا بیٹا اس قدر پریشان ہے اور آپ اپنی بہو کو الٹی سیدھے مشورے دے رہی ہیں، آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ وہ سخت جھنجلا کر بولا، مگر راشدہ بیگم نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ وہ اپنی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ ان سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ وہ پیر پٹختا ہوا واپس پلٹا، اذان کو وہاں سے اٹھایا اور اندر لے آیا۔ پھر اس نے اسے کیلا کھلانے کے بعد کچھ دیر کاندھے سے لگائے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اذان چپ ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ اسے لٹانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھا وہ پھر سے رونا شروع ہو گیا۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا اور اسی وقت حوریہ داخل ہوئی تو وہ حوریہ کی طرف دیکھ کر اس کی طرف لپکا اور اس نے جلدی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ فوراً چپ ہو گیا اور اسے لے کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا، حوریہ ان دونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور کتنے سارے کھلونے اور ٹیڈی بیئر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایکشن کے ساتھ ایک پوئم گا رہی تھی، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، اور اس کے ایکشن کو اریبہ کاپی کرتے ہوئے ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ اذان بھی کلکاریاں مار کر ہنس رہا تھا۔ حوریہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ چپ ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مما پھر سے؟ اریبہ نے کہا۔
وہ تو اس کے مما کہنے پر چونک گیا۔ اریبہ بیٹا، یہ آپ کی مما نہیں ہے، آپ انہیں آئندہ سے مما نہیں آنٹی بولو گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی مما ضروری کام کے لیے گئی ہیں، جن کی مما نہیں ہوتی وہ مما بولتے ہیں، اور آپ کی مما تو ہیں، وہ بولا۔ اریبہ کنفیوزڈ سی انہیں دیکھنے لگی اور حوریہ ساخت سی کھڑی تھی۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، مگر حوریہ بجھے دل سے ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے الفاظ نے حوریہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے تھے۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور حوریہ انہیں سلانے کے بعد کھڑکی میں آ کر کھوئے کھوئے انداز میں آسمان کو دیکھنے لگی۔ اے اللہ، میں تیری رضا پر ہمیشہ راضی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تو اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے تو تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ میری آزمائش ہے، لیکن اے اللہ، تو بھی جانتا ہے نا کہ تیری یہ بندی ان ننھے سے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، مگر مجھے پتا ہے تو سب سے پیاری چیز چھین کر آزماتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اریبہ کو کلمہ سنا رہی تھی کہ تھکا ماندہ سا وہ اندر داخل ہوا اور اس کی آنکھیں سرخ انگارے بنی ہوئی تھیں۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد راشدہ بیگم وہاں آئیں تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، صبح سے بخار سا لگ رہا تھا، سر میں بہت زیادہ درد ہے، پلیز ایک کپ اسٹرانگ چائے بنا کر کمرے میں بھیج دیجیے گا، میں کچھ دیر آرام کروں گا، پھر مجھے آفس کا کام کرنا ہے، کافی دنوں سے کام پینڈنگ ہو گیا میرا۔ وہ بولا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ راشدہ بیگم نے اس کے جانے کے بعد حوریہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے جائے اور اس کا تھوڑا بہت خیال رکھے، شاید اس طرح وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ حوریہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص کس قدر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور اس کے عشق نے تو اسے بالکل ہی اندھا کر دیا تھا کہ اس کی تمام غلطیوں کے باوجود وہ اب بھی اسے چاہتا تھا۔ چائے بنا کر جب وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ حوریہ نے پاس جا کر اسے پکارا اور چائے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر حوریہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ نگاہیں چراتی ہوئی چائے تھما کر واپس مڑنے لگی تو نوفل نے بے خودی سے اسے پکارا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور نوفل اپنی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر سوچنے لگا کہ اسے اس سے بات کیا کرنی تھی کہ جو اسے روک دیا۔ پھر اس نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو حوریہ نے اسے بتا دیا اور وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ نوفل چائے پی کر پرسکون ہو کر لیٹ گیا اور کچھ دیر میں آنکھ لگ گئی۔ پھر رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے بھوک کا سخت احساس ہوا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے اور پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ پیاس کی شدت حلق میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ بے بسی کے احساس سے وہ اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہے۔ نوفل، آپ ٹھیک ہیں؟ حوریہ نے اس کے قریب جھک کر پوچھا۔ پانی، وہ بمشکل بولا۔ حوریہ نے جلدی سے سائیڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی ڈالا اور اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پانی پینے لگا، مگر پانی بھی اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ پھر وہ گلاس ہٹا کر بیڈ سے اترنے لگا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کہیں جانا ہے؟ حوریہ نے پوچھا تو وہ بغیر جواب دیے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور گرنے ہی والا تھا کہ حوریہ نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نوفل، پلیز آپ آرام کیجیے، وہ بولی۔ نہیں، مجھے پتا ہے یہ گرمی کا بخار ہے، یہ ایسے نہیں اترے گا، میں ہمیشہ شاور لیتا ہوں، اس سے تھوڑا فرق پڑتا ہے، اور اس کا بازو ہٹا کر بمشکل چلتا ہوا واش روم میں آیا۔ حوریہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ حوریہ نے اسے وہاں کھڑا کر کے شاور آن کیا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور نوفل کے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ اتنی قریب تھی کہ نوفل کے لب اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ حوریہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو کرتی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی کہ نوفل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اس پر شدتیں برسانے لگا۔ حوریہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے کانپ رہی تھی۔ پھر نوفل نے اسے گھما کر اس کی پیٹھ کو اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اسے اپنی آغوش میں لے کر آنکھیں بند کر دیں، مگر لب اس کے کندھوں پر دہکتا لمس چھوڑ رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد جب ہوش ذرا بحال ہوا تو وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔
حوریہ تیزی سے باہر نکلی اور پھر بھیگے کپڑوں کو دیکھتے انہیں چینج کرنے کے ارادے سے وارڈروب کی جانب بڑھی تو اس میں صرف نائٹی تھی جو راشدہ بیگم نے ان کی شادی کی رات رکھی تھی۔ باقی کپڑے بچوں کے روم میں تھے اور وہ وہاں جا کر کسی قسم کی کھٹپٹ نہیں کر سکتی تھی، تو وہ نائٹی پہن کر بال سنوارنے لگی۔ نوفل باتھ روم سے باہر آیا اور اسے سلیو لیس نائٹی میں دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ آج پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لمبے پشت کو چھوتے بال۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تو حوریہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ قریب آ کر اسے اپنی آغوش میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ رات بھر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا اور پھر سو گیا۔ حوریہ نے اٹھ کر اپنے بال سنبھالے اور واش روم میں آ کر چہرہ آئینے میں دیکھا۔ ایک شرمنگ مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیرنے لگی۔ پھر وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو نوفل گہری نیند میں تھا۔ اس نے پاس جا کر نوفل کا ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ اب نارمل لگ رہا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ نوفل نے اس کے چھونے پر آنکھیں کھولیں اور پھر اسے زور سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کیوں آئی تھی میرے پاس رات کو؟ وہ غصے میں بولا۔ حوریہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ مطلب رات کو وہ صرف بخار کی شدت میں وہ اس پہ حق جتا رہا تھا؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا میرے پاس، تم بھی بچے پیدا کر کے میرے پاس پھینک کر چلی جاؤ گی، وہ حلق کے بل دہاڑ کر بولا تو حوریہ نے کرب سے آنکھیں میچنی۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس معاملے کو اتنا بھی سنجیدہ مت لینا، کیونکہ اگر تم ماں بننے والی ہو تو میں یہ بچہ مروا دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کے جبڑے بھینچ کر بولا۔ بس بہت ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ کیا آپ نے مجھے پتھر سمجھ لیا ہے کہ جسے درد نہیں ہوتا؟ میں رات آپ کی تیمارداری کے لیے آئی تھی کہ آپ تکلیف میں ہوں گے، مگر کچھ لوگ بہت ہی احسان فراموش ہوتے ہیں جو صرف دکھ دینا جانتے ہیں۔ فکر مت کیجیے مسٹر نوفل یزدانی، آپ کے نصیب میں مجھ سے اولاد پیدا ہونا نہیں لکھا۔ وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کی آخری بات پر وہ الجھ گیا، مگر وہ سر جھٹک کر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو راشدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ارے بیٹا بات سنو، آج حوریہ کے ماں باپ کی سالگرہ ہے تو انہوں نے گھر میں پارٹی رکھی ہوئی ہے، تم دونوں کو انوائٹ کیے ہیں تو جلدی آ جانا، حوریہ کو لے کر اس کے میکے چلے جانا، راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو بچے ریڈی بیٹھے تھے اور حوریہ سفید اور گولڈن کلر کی ایمبرائڈری والی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کا ہی حجاب بھی لے رکھا تھا۔ وہ مبہوت سا اس کو دیکھتا رہا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سب گھر والے نوفل سے بہت اچھے طریقے سے ملے اور اس کے بچوں پر تو واری صدقے جا رہے تھے۔ وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور باقی سب بھی وہیں پر آ گئے۔ اریبہ تو اتنی خوش تھی مگر آذان کچھ سہما ہوا تھا اور زور سے حوریہ کے گلے لگ گیا۔ آنٹی آئیے، ہم بھی شوٹ کروا لیں، اریبہ نے کہا۔ ارے بیٹا، آنٹی کیوں بول رہی ہو؟ مما بولو نا، حوریہ کی والدہ نے کہا تو نوفل کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ نہیں امی، وہ دراصل ابھی اسے عادت نہیں ہے نا، تو اس لیے ایسے بولتی ہے، آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بچوں کی نیچر کس طرح کی ہوتی ہے، تو ایک دم سے اگر ہم اسے اس طرح کہیں گے تو برا لگے گا۔ حوریہ جلدی سے بولی۔ ارے حوریہ، تمہیں کچھ پتا چلا؟ وہ عادل کا بچہ ہونے والا تھا مگر اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر گئی۔ سلمہ تو 2 دن پہلے ہی مٹھائی لے کر آئی تھی ہماری طرف، بڑا ہنس ہنس کر بتا رہی تھی کہ میرے عادل نے باپ بن جانا، اللہ پاک نے دیکھو کیسا سبق سکھایا انہیں۔ ویسے ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتے مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور پتہ ہے ڈاکٹر نے یہ تک کہا ہے کہ دوسری بار کی کوئی امید مت رکھیں۔ حوریہ کی بھابی نے کہا تو نوفل نے ناگواریت سے دیکھا، جو کہ کسی کے بچے کے کھو جانے پر خوش ہو رہے تھے۔ ارے رہنے دو رومی بیٹے، ایسے لوگوں کا کیا ہے، اسے طلاق دے کر اور شادی کروا دیں گے۔ میں تو دل سے دعا کر رہی تھی کہ عادل کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ کبھی باپ نہ بن سکے، حوریہ کی بہن نے کہا۔ نوفل ان کی باتوں کا پہلو بدل رہا تھا۔ بس کریں آپ لوگ، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اکلوتے بیٹے ہیں وہ سلمہ خالہ کے، اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کرے۔ حوریہ جلدی سے بولی۔ تم پھر بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا تمہارے ساتھ کیا سلوک تھا؟ جب تمہارے بارے میں پتا چلا کہ تم ماں نہیں بن سکتی تو فوراً رشتہ توڑ دیا، اور وہ محبت کا دعویٰ کرنے والا عادل ایک امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حوریہ کی بہن کی بات پر اس نے چونک کر بے یقینی سے حوریہ کو دیکھا اور زور سے لب بھینچ لیے۔ چھوڑیں آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی پلیز۔ مجھے یہ بچے مل چکے ہیں، میری ممتا کو قرار آ چکا ہے، اور میں نے نہ کبھی اس بات کا برا مانا ہے اور نہ ہی مجھے ان کی بات میں کوئی بھی حرج نظر آیا، وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ۔
वो पुरसुकून लहजे में बोली तो सब चुप हो गए, मगर नौफल बहुत बेचैन था और उसे अपनी सुबह की बात याद आई तो वो दिल ही दिल में खुद को मलामत करने लगा। फिर जब पार्टी से वापस आए तो वो कपड़े चेंज करने के बाद बच्चों के कमरे में आया। वो बच्चों को सुला रही थी। अरीबा उसे देखते ही खुश हो गई। वो दूसरी साइड पर आकर अरीबा को सुलाने लगा और जैसे ही बच्चे सो गए तो वो उठकर अपना हिजाब खोलने लगी। वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और आईने में उसे देखा, जो कि निगाहें उठाकर भी नहीं देख रही थी। आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा वो अनजाने में कहा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम माँ नहीं बन सकती। आई एम सो सॉरी, वो बोला तो वो तल्ख मुस्कुराहट से उसे देखते हुए मुड़कर देखने लगी। आप सॉरी को अपने पास ही रखें, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर मैं माँ बन सकती होती तो तब भी आपको ये बात कहने का हक नहीं पहुँचता था। मैं नहीं कल रात आपके पास आई थी, मैंने नहीं आपसे कहा था कि मुझे उठाकर बेड पर ले जाकर अपना हक जता दें। मैं तो इंसानियत के नाते आपकी तैमारदारी करने के लिए आई थी, मगर अफसोस कुछ लोग इस काबिल होते ही नहीं कि उनके साथ भलाई की जाए। मुझे अब इन चीज़ों का दुख नहीं होता। पता है, आप मर्द सबके सब एक जैसे होते हैं, कभी भी जज्बात का ख्याल नहीं रखते। जैसे आदिल था, जो कि मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, मगर जब एक्सीडेंट में मैंने अपनी माँ बनने की सलाहियत खोई तो उसकी सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। और इसी तरह एक आप हैं जो अपनी साबिका बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधे हैं कि उसके ऐब जानने के बावजूद उससे नफ़रत नहीं करते, बल्कि जो आपके साथ वफ़ा कर रही है उससे नफ़रत करते हैं। समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं आप मर्दों की नेचर को समझ ही नहीं पा रही। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी सॉरी करने पर मैं दोबारा से आपके पहलू में आकर बैठ जाऊंगी तो ये आपकी खाम ख्याली है। मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है, मैं क्यों अपनी इज्जत नफ्स को बार बार मजरूह करवाऊं? मैं यहाँ इन बच्चों की वजह से हूँ और ये बच्चे मेरे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे जीने का सहारा बन चुके हैं। ये बच्चे भी तो आपकी बेवफाई और बेएतनाई झेल रहे हैं। तल्ख लहजे में वो बोलती चली गई। अब तुम ज्यादा बोल रही हो। मैंने कब कहा बच्चों के साथ इस तरह का रवैया किया है? सही तो रहता हूँ बच्चों के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता? गुस्से से बोला। जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत होती तो आप अपने गम को भूलकर उनकी खुशियों के लिए खुश रहते, उन्हें खुश रखने का सोचते, जो आपके लिए जीते हैं। मगर आपने तो अपने आप को एक ऐसी औरत के साथ फंसाया हुआ है जो कि किसी और मर्द के साथ घूम फिर रही है। कैसे मर्द हैं आप? जहां एक औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसका मर्द किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखे, वहां आप ये कैसे बर्दाश्त करते हैं कि वो किसी गैर मर्द के साथ फिर रही हो, फिर भी उसका नाम खुद से जुदा नहीं करना चाहते? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर चीज़ को वाज़ेह किया है कि अगर औरतें खुल्लम खुल्ला बेहयाई लेकर आएं तो उनके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आपकी बीवी बेहयाई के झंडे लहरा रही है और आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं। वो बोलती चली गई। बस बहुत बोल चुकी। तुम्हें क्या लगता है इसको इस तरह किसी और मर्द के साथ देखकर मैं सुकून में हूँ? नहीं, मैं किस कदर बेसुकून हूँ इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। और उसे तलाक के बाद भी किसी और मर्द के साथ देखना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। वो तल्ख लहजे में बोली। जानती हूँ, और ये एक हल्की सी कसक हमेशा ही बाकी रहती है, मगर इसकी वजह से आप अपनी बाकी की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकती। मैं भी आदिल को पसंद करने लगी थी। दुख था उनके छोड़ने का, मगर मैंने इसकी सज़ा अपने आप को नहीं दी, बल्कि अपने पेरेंट्स से कहा कि मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढे जो कि शादीशुदा हो, बच्चों का बाप हो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को ठहरा हुआ महसूस ना करूं। और आपके ये बच्चे ज़िंदगी जीने की वजह है। वो बोलती जा रही थी, मगर उसका जहन आदिल को पसंद करने की बात पर अटक चुका था। तुम आदिल को पसंद करती थी? उसने पूछा तो हुरिया ने बेयकीनी भरे अंदाज में उसे देखा। मैंने इतनी लंबी बात की, मगर इसमें से आपने क्या बात पकड़ी कि मैं आदिल को पसंद करती हूँ? हद होती है किसी चीज़ की। मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। भाड़ में जाइए। वो गुस्से से बोलती हुई उसे पीछे हटाती उसकी जानिब से गुजरने लगी तो उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने सामने कर लिया। मैंने जो पूछा पहले मेरी बात का जवाब दो। यार, तुम आदिल को पसंद करती थीं? वो लब भींच कर बोला। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पसंद करती थी या नहीं? आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में माजी में कोई भी रहा, लेकिन इस वक्त मेरे हमसफ़र आप हैं और मैंने आपके साथ किसी भी किस्म की बेवफाई नहीं की। तो आप मुझसे इस तरह का सवाल करने वाले कौन होते हैं? अगर तो मैं आपके रिश्ते में होते हुए बेवफाई की है तो तब सवाल कीजिए। मेरा माजी पीछे रह चुका है, उसके बारे में मुझे मत पूछिए। वो अपने बाजू छुड़ाते हुए नागवारी भरे लहजे में बोली।
مطلب میں بھی تمہاری زندگی میں دوسرے نمبر پر ہوں جیسے زینیا کے لیے تھا؟ وہ کڑوی زبان میں بولا۔ اوہ ہیلو، ایکسکیوز می، مجھے اپنی پہلی بیوی سے ملانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس جیسی بالکل نہیں ہوں، اور پسند انسان کی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ میرا منگیتر رہا تھا، 5 سال ہماری منگنی رہی، اور ہماری ہلکی پھلکی آتے جاتے بات بھی ہوتی تھی جیسے کزنز میں ہوتی ہے، اور اس دوران اگر مجھے اس کی کوئی عادتیں اچھی لگیں تو میں نے پسند کر لیا تو کیا ہوا، مگر جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ میں کسی کو اپنے دل کے ساتھ کھیلنے کی بالکل اجازت نہیں دیتی، وہ تلخ لہجے میں بولی، تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، پھر سر جھٹک کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر وہ بے اختیار اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ رات بھر اسے ایک پل کے لیے چین نہیں آیا۔ اگلے دن وہ دفتر میں بھی یوں ہی مصروف رہا۔ راشدہ بیگم ملازمہ کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے پاس بیٹھا تو راشدہ بیگم نے ملازمہ کو پانی لانے کے لیے کہا، مگر اس کی نگاہیں تو اس دشمن جان کو تلاش کر رہی تھیں جو اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ امی، وہ حوریہ کہاں ہے؟ جب اسے کافی دیر تک نظر نہیں آئی تو اس نے بالآخر سوال کر ہی دیا۔ اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی تو انہیں لے کر ہسپتال گئے تھے، وہ بھی وہیں پر گئی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا تھا، اب اس کی والدہ کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے پھر بھی کہا ہے کہ ابھی وہیں پر ٹھہرے، پتہ نہیں وہاں جا کر بھی اسے کوئی سکون نہیں ہے۔ صبح سے پتہ نہیں کتنے فون کر کے بچوں کا پتہ کر چکی ہے۔ سچ میں تو خوش ہو جاتی ہوں جب وہ بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اسی لیے تو میں نے اسے تمہارے لیے چنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جس محرومی سے گزر رہی ہے اس محرومی کی وجہ سے وہ بچوں سے بہت محبت کرے گی۔ راشدہ بیگم بولی، آپ یہ بات جانتی تھیں کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ لب بھینچ کر بولا۔ ہاں میں جانتی تھی، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ راشدہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، اس دن پارٹی پر پتہ چلا۔ آپ کم از کم یہ بات مجھے تو بتا دیتی، آپ جانتی ہیں میں نے کتنی شدت سے ہرٹ کیا تھا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ آہ ربا، مجھے لگا کہ وہ بچی خود بخود تمہیں بتا دے گی، اور تم نے کس بات پر اسے اب تکلیف دی ہے؟ کتنا دل دکھا ہوگا اس بچی کا۔ پہلے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا، 5 سال تک اس کا رشتہ رہا تھا، مگر سگی خالہ نے توڑ دیا، لیکن بچی نے ذرا سا مائنڈ نہیں کیا۔ میں جس سگی خالہ کی بات کر رہی ہوں، ہم شادی پر گئے تھے نا، تب وہ اسی لڑکی کی شادی تھی جس سے حوریہ کی شادی ہونے والی تھی۔ جب مجھے فرحت نے بتایا تھا تو میں تو اس لڑکی کی ہمت پر داد دے کر آئی تھی، اور وہ لڑکی اپنی پوری فیملی کو لے کر آئی تھی یہ کہہ کر کہ قطع رحمی حرام ہے اور ایسی بات پہ مائنڈ کرنا بنتا نہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ بچی ایک ہیرا ہے، ہم تم جیسے لوگ اتنی ہمت والے نہیں ہوتے، اسی لیے میں کہتی ہوں اس بچی کی قدر کرو، اور میں نے اسے چنا بھی اسی لیے ہے کہ وہ احساس کرنے والی ہے، وہ محرومی کا شکار ہے، اور وہ اسی محرومی کے چلتے ان بچوں پر اپنی ممتا کو نچھاور کر دے گی، کیونکہ اسے بچوں سے ویسے ہی بہت لگاؤ ہے۔ راشدہ بیگم بولتی جا رہی تھیں۔ اور جو وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے، ابھی تک آپ نے ایک ایسی عورت کو میری زندگی میں لا کر کھڑا کر دیا جو کہ اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے تھی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے اگر کبھی کسی مرد کو پسند کیا ہوا تھا تو اس سے تمہیں کیا تکلیف؟ کیا کوئی اور اس کے علاوہ تمہارے دل میں نہیں تھی؟ بلکہ ابھی تک تو تم شادی کے بعد بھی ایسی عورت کی محبت کے گن گا رہے ہو جو کہ تمہاری نفرت کے لائق نہیں۔ اگر وہ شادی کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ رابطے میں ہے تو تم یہ بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ اس لڑکی کی شادی کو 2 سال ہو گئے اور وہ 3 سال پہلے چھوڑ چکا تھا اسے، اور اس وقت جب مرد چھوڑ دیتا ہے تو عورت ایسے مرد کو منہ نہیں لگاتی جو حیا والی ہوتی ہے، اور ویسے تو شرم و حیا والا مرد بھی ہو تو ایسی عورت کو کبھی بھی منہ نہیں لگاتا جو کہ غیروں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، مگر تمہاری شرم نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ راشدہ بیگم نے بولتے ہوئے اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرتے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اب ایسے تو مت بولیے نا، وہ جھنجلا کر بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو اور جا کر ہسپتال اس بچی کو دیکھو، اس وقت اسے تمہاری سخت ضرورت ہوگی۔ ان مشکل حالات میں اس کا ساتھ دو گے تو تمہارے مشکل حالات میں ڈھار بن کر کھڑی رہے گی۔ راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سر داہ بھر کر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو حوریہ اپنی والدہ کو جوس پلا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور پھلوں کے بیگ رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو نماز کے انداز میں چادر لپیٹے ہوئے تھی۔ ارے بیٹا، اسے لے جاؤ اور کچھ کھلا پلا دو، صبح سے اس بچی نے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا، حوریہ کی والدہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے لے کر کیفیٹیریا کی جانب بڑھا۔ تو میڈم، اگر تمہاری ماں کو کچھ ہوا تھا کم از کم مجھے فون کر کے تو بتا دو، ایسے بھی کیا ناراضگی؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ بچے کیسے ہیں؟
زیادہ تنگ تو نہیں کیا انہوں نے ماں کو؟ وہ اس کی بات کو اگنور کر آہستہ سے بولی۔ صبح سے کتنی بار تم نے ماں کو فون کر کے پوچھا، اب ماں کے بچے کے بارے میں بھی پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں؟ حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پوچھو نا کہ میں کیسا ہوں، وہ بولا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، پتہ نہیں تم نے کیا کر دیا مجھے، رات ایک پل کے لیے نہیں سویا اور دفتر میں بھی تم ہی میری نگاہوں کے سامنے پھر رہی تھیں۔ میں تمہیں سارا دن مس کر رہا تھا، مگر تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ بولتا جا رہا تھا اور حوریہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ مجھے مس کر رہے تھے؟ لیکن کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو یاد نہیں کرے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ نوفل نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کیوں یاد کرتا ہے، پہلی بار شادی ہوئی ہے اور نہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا، وہ اطمینان سے بولی۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو یاد نہیں کرے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اچھا، لیکن آپ کی تو 2 بیویاں ہیں نا، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کس بیوی کو یاد کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے دل و جان میں بستی ہے اور میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، وہ افسردگی بھرے انداز میں بولی۔ اچھا سنو، میں تم سے اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ میں اسے کبھی یاد نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اس سے بہت محبت کی، میں اسے بھول نہیں سکتا، لیکن شاید اس کو یاد کرتے ہوئے مجھے اب نفرت محسوس ہوگی، کیونکہ اس نے میرے بچوں تک کو نظر انداز کر دیا۔ میری محبت چاہت کا صلہ اس نے بہت برا دیا، لیکن وہ صرف ایک بری یاد بن کر رہے گی، اب میری محبت نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی بھر مخلص رہنا چاہتا ہوں، اب تمہارا ہاتھ تھام کر اپنے بچوں کے ساتھ ایک مکمل زندگی جینا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا تو حوریہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوفل نے ہڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ نوفل نے گھبرا کر کہا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ پلیز، اگر میری بات بری لگی ہو تو میں بہت سوری ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولتا اور دوسرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ حوریہ بے اختیار اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ نوفل اس کی حرکت پر سٹپٹا سا گیا، پھر وہ آہستہ سے بولا، حوریہ، سب دیکھ رہے ہیں۔ حوریہ دھیرے سے الگ ہوئی اور تھوڑا دور جا کر چادر سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں بیٹھے رہے، پھر نوفل نے اٹھنے کا فیصلہ کیا اور دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو حوریہ بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ نوفل سخت جھنجھلا سا گیا اور غصے سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنی دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی کے متعلق سوچنے لگا، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے بغیر جینا مشکل ہو رہا ہے؟ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور بچوں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں بچوں کے درمیان لیٹی پرسکون سی سو رہی تھی۔ لو جی، میری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی۔ نوفل بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اس پر جھک کر اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو خود پر جھکے نوفل کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اسے پیچھے کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سٹپٹا کر پوچھا۔ اٹھ کر کمرے میں چلو ورنہ بہت برا کروں گا۔ دھمکا رہے ہیں آپ؟ وہ تل ملا کر بولی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ ان بچوں کے درمیان سو کر میرے وقت کو تم خراب کر سکو گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، نوفل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، بچوں کے سونے کے بعد بھی میں تمہیں ان کے کمرے میں آ کر تم پہ اپنی قربت کی شدتیں ڈھا سکتا ہوں۔ اب چپ چاپ اٹھو اور کمرے کے بیچ کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ اس کی بات کے جواب میں بولی۔ اگر تم یہاں سے نہ اٹھی تو میں خود تمہیں گود میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا، وہ کہہ کر بیچ کا دروازہ کھول کر اسے کمرے میں لے آیا باوجود اس کے انکار کے، اور پھر بستر پر آ کر اس پر حق جتانے لگا۔ وہ اس کی گستاخیوں پہ سٹپٹا سی گئی، مگر وہ کچھ ہی دیر میں اسے خود میں مدہوش کر چکا تھا۔ دونوں دنیا جہان سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ پھر وہ اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی لیٹی تھی اور وہ اسے یوں ہی بازوؤں میں بھرے ہوئے تھا۔ اگلی صبح بہت روشن اور مہک رہی تھی۔ نوفل نے اسے فجر کے وقت اٹھایا اور دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر نماز فجر ادا کی۔ آنے والے دنوں میں نوفل اس کی محبت اور قربت میں زینیہ کے بارے میں بھول ہی گیا تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا، مجھے طلاق بھیج دو، اس نے کہا تو نوفل نے زبانی طلاق دینے کے بعد 2 دن کے بعد طلاق کے پیپر بھی بھیج دیے اور اس کے دستخط کرتے وقت نہ ہاتھ کانپے نہ دل۔
जो वो समझता था कि वो मर जाएगा, मगर हुरिया की वफा ने उसे ज़िंदगी जीना सिखा दी थी। बच्चे सारा दिन मम्मा मम्मा कहते नहीं थकते थे और हुरिया उनकी ख्वाहिश पूरी करने में मसरूफ़ रहती थी। 5 साल गुजर चुके थे और आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। उनकी 8 साला बेटी उरेबा और 7.25 साल का बेटा अजान भी बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों बार बार नौफिल को बाहर आने का कह रहे थे, मगर नौफिल हुरिया की शॉल हाथ में लिए खड़ा बस उसे देख रहा था, जो कि आंखों पर मस्कारा लगा रही थी और रेड कलर की साड़ी में उसका कुंदन सा बदन नौफिल के जज्बात भड़का रहा था। बस कर दो बेगम साहिबा, अपने बच्चों के बाप की जान निकालने का इरादा है? नौफिल हंसते हुए उसके करीब आकर बोला और उसके रुखसार पर लब रखकर बोला, प्लीज़ नौफिल, तैयार होने दें, जाकर चुपचाप न्यूज़ देखें। मेरा मस्कारा बिगाड़ रहे हैं आप प्लीज़ दूर रहिए, हुरिया ने दरखास्त की। तुम्हारा मस्कारा थोड़ी ना बिगाड़ रहा यार, अपनी एनर्जी भी तो चाहिए। तुम ही बताओ ना, क्या ना लूँ अपनी एनर्जी? नौफिल ने अब की बार उसके दूसरे रुखसार पर जोर से किस करते हुए कहा, जिससे उसका मस्कारा खराब हो गया। लीजिए, मुझे भूतनी बनाकर चैन आ गया, वो चिढ़कर बोली तो वो हंसते हुए जाकर न्यूज़ चैनल देखने लगा। उसी वक्त न्यूज़ पर एक अहम खबर चलने लगी, जिससे नौफिल संजीदा हो गया। मशहूर हॉलीवुड एक्टर मिस वर्ल्ड ज़ैनिया ने बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वो पिछले कई महीनों से एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही थी। उन्हें ज़हनी सुकून मैसर नहीं था और उनका हॉलीवुड करियर भी ज़वाल का शिकार था। न्यूज़ एंकर बोले जा रही थी। नौफिल ने लब कुचलते हुए हुरिया को देखा, जो गुमसुम खड़ी थी। मैं बाहर जाकर पार्टी रोकने का कहती हूँ, हुरिया ने निगाहें चुलाकर कहा। क्यों? ऐसा क्यों करोगी तुम? अब गैरों के लिए हम अपनी खुशियाँ क्यों खराब करें? रोज़ लोग मरते हैं, हम उनके साथ मर तो नहीं सकते, नौफिल ने इत्मीनान से कहा। हुरिया महज उसे देख कर रह गई। क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल मेरी जान, वो उसका माथा चूमते हुए बोला और फिर उसका हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ गया, जहां उनके बच्चे बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उस दिल के कोने में उसकी बेवफाई से एक कसक सी बाकी रही कि काश वो ऐसा ना करती। पार्टी से फारिग होकर जब वो दोनों बच्चों के साथ लाउंज में बैठे थे, तो नौफिल ने दिल की बात कहने का इरादा किया। हुरिया, कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि तुम्हारे दिल में मेरे माजी की यादें मौजूद हैं। क्या तुम्हें कभी ये महसूस होता है कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर मोहब्बत नहीं दे पा रहा? हुरिया ने नौफिल की आंखों में झांकते हुए कहा। नौफिल, माजी के ज़ख्म हमें उस वक्त तक परेशान करते हैं जब तक हम उन्हें कबूल नहीं कर लेते। मैं जानती हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरे लिए खालिस है और ये माजी की तलखियों से कहीं ज़्यादा अहम है। नौफिल मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी सितम ना रहे। हुरिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिंदगी में सितम तो आते हैं, लेकिन ये हम पर मुनहसिर है कि हम उन्हें किस तरह लेते हैं। हम अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। असल अहमियत इस बात की है कि हम एक दूसरे का साथ दें, मोहब्बत करें और एक नए आगाज़ की जानिब बढ़ें, ताकि हम कामिल हो सकें। नौफिल ने सर हिलाकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मोहब्बत का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता और हमने इसे अपनी कहानी में तब्दील कर दिया है। इस लम्हे नौफिल ने महसूस किया कि हुरिया की मोहब्बत ने उसे माजी की तलखियों से आज़ाद कर दिया है। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया अज़्म किया कि वो हमेशा अपने दिल में मोहब्बत को जिंदा रखेंगे, चाहे माजी की कसक क्यों न रहे। इसी लम्हे बच्चों ने उनके गले में बाहें डाले कहा, हमें आप दोनों की मोहब्बत बहुत पसंद है और आप दोनों दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। नौफिल और हुरिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता वक्त के साथ अब मज़ीद मजबूत होता जाएगा, क्योंकि ये बच्चे उनके रिश्ते की मजबूत कड़ी हैं।